سورہ نمبر 35 سورہ الفاتر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے، آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا، فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا، جن کے پر ہیں 2 اور 3 اور 4۔ وہ پیدائش میں جو چاہے زیادہ کر دیتا ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو رحمت لوگوں کے لیے کھولے تو کوئی اس کا روکنے والا نہیں، اور جسے وہ روک لے تو کوئی اسے کھولنے والا نہیں، اور وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 3 سے۔ اے لوگوں، اپنے اوپر اللہ کے احسان کو یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا کوئی اور خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہو؟ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلائیں تو تم سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر جھٹلائے جا چکے ہیں، اور سارے معاملے اللہ ہی کی طرف رجوع ہونے والے ہیں۔ آیت نمبر 5 سے۔ اے لوگوں، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ وہ بڑا دھوکے باز تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکہ دینے پائے، یعنی شیطان۔ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ تو اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے کہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو جائیں۔ جن لوگوں نے انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو ایمان لائے اور نیک عمل کیا ان کے لیے معافی ہے اور بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 8۔ کیا ایسا شخص جسے اس کا برا عمل اچھا کر کے دکھایا گیا پھر وہ اسے اچھا سمجھنے لگا؟ بس اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بس ان پر افسوس کر کے تم اپنے کو ہلکان نہ کرو، اللہ کو معلوم ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ آیت نمبر 9 سے۔ اور اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادل کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم اسے ایک مردہ دیش کی طرف لے جاتے ہیں۔ بس ہم نے اس زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد پھر زندہ کر دیا۔ اسی طرح ہوگا دوبارہ جی اٹھنا۔ جو شخص عزت چاہتا ہو تو عزت تمام تر اللہ کے لیے ہے، اس کی طرف پاکیزہ کلام چڑھتا ہے اور عمل صالح اسے اوپر اٹھاتا ہے، اور جو لوگ بری تدبیریں کر رہے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کی تدبیریں نابود ہو کر رہیں گی۔ آیت نمبر 11 سے۔ اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر پانی کی بوند سے، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اور کوئی عورت نہ حاملہ ہوتی ہے اور نہ جنم دیتی ہے مگر اس کے علم سے، اور نہ کوئی عمر والا بڑی عمر پاتا ہے اور نہ کسی کی عمر گھٹتی ہے مگر وہ ایک کتاب میں درج ہے۔ بے شک یہ اللہ پر آسان ہے۔ آیت نمبر 12 سے۔ اور دونوں دریا یکساں نہیں، یعنی ایک جیسے نہیں۔ یہ میٹھا ہے، پیاس بجھانے والا، پینے کے لیے خوشگوار، اور یہ کھاری کڑوا ہے۔ اور تم دونوں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور زینت کی چیزیں نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو جہازوں کو کہ وہ اس میں پھاڑتے ہوئے چلتے ہیں تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، فضل یعنی یہاں پر روزی ہے، اور تاکہ تم شکر ادا کرو۔ وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، اور وہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں، اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا ہے، ہر ایک چلتا ہے ایک مقرر وقت کے لیے۔ یہ اللہ ہی تمہارا رب ہے، اسی کے لیے بادشاہی ہے، اور اس کے سوا تم جسے پکارتے ہو
وہ کھجور کی گٹھلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں۔ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنیں گے، اور اگر وہ سنیں تو وہ تمہاری فریاد رسی نہیں کر سکتے، اور وہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا انکار کریں گے، اور ایک باخبر کی طرح کوئی تمہیں نہیں بتا سکتا۔ آیت نمبر 15 سے اے لوگوں، تم اللہ کے محتاج ہو، اور اللہ تو بے نیاز ہے، تعریف والا ہے۔ اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے، اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں، اور کوئی اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اور اگر کوئی بھاری بوجھ والا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے پکارے تو اس میں سے ذرا بھی نہ اٹھایا جائے گا، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہوں۔ تم تو صرف انہی لوگوں کو ڈرا سکتے ہو جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو شخص پاک ہوتا ہے وہ اپنے لیے پاک ہوتا ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ آیت نمبر 19 سے اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں، اور نہ اندھیرا اور نہ اجالا، اور نہ سایہ اور نہ دھوپ، اور زندہ اور مردہ برابر نہیں ہو سکتے۔ بے شک اللہ سنتا ہے جسے وہ چاہتا ہے، اور تم انہیں سنانے والے نہیں بن سکتے جو قبروں میں ہیں۔ بس تم تو بس ایک خبردار کرنے والے ہو۔ ہم نے تمہیں حق کے ساتھ بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور کوئی امت ایسی نہیں جس میں کوئی ڈرانے والا نہ آیا ہو۔ اور اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے جو لوگ ہوئے ہیں انہیں بھی جھٹلایا۔ ان کے پاس ان کے پیغمبر کھلی دلائل اور صحیفے اور روشن کتاب لے کر آئے۔ پھر جن لوگوں نے نہ مانا انہیں میں نے پکڑ لیا، تو دیکھو کہ کیسا ہوا ان کے اوپر میرا عذاب۔ آیت نمبر 27 سے کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے مختلف رنگوں کے پھل پیدا کر دیے، اور پہاڑوں میں سے بھی سفید اور سرخ مختلف رنگوں کے ٹکڑے ہیں، اور گہرے سیاہ بھی، اور اسی طرح انسانوں اور جانوروں اور چوپایوں میں بھی مختلف رنگ کے ہیں۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے صرف وہی ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، بے شک اللہ زبردست ہے، بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 29 سے جو لوگ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، تو ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جو کبھی مان نہ ہوگی، تاکہ اللہ انہیں ان کا پورا اجر دے اور ان کے لیے اپنے فضل سے اور زیادہ کر دے۔ بے شک وہ بخشنے والا ہے، قدردان ہے۔ اور ہم نے تمہاری طرف جو کتاب وحی کی ہے وہ حق ہے، اس کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس کے پہلے سے موجود ہے۔ بے شک اللہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 32 سے پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا ان لوگوں کو جنہیں ہم نے اپنے بندوں میں سے چن لیا، بس ان میں سے کچھ اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، اور ان میں سے کچھ بیچ کی چال پر ہیں، اور ان میں سے کچھ اللہ کی توفیق سے بھلائیوں میں سبقت کرنے والے ہیں۔ یہی سب سے بڑا فضل ہے۔ ہمیشہ رہنے والے باغ ہیں جن میں یہ لوگ داخل ہوں گے، وہاں انہیں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور وہ کہیں گے شکر ہے اللہ کا جس نے ہم سے غم کو دور کیا، بے شک ہمارا رب معاف کرنے والا، قدر کرنے والا ہے، جس نے ہمیں اپنے فضل سے آباد رہنے کے لیے گھر میں اتارا، اس میں ہمیں نہ کوئی مشقت پہنچے گی اور نہ کبھی تھکان لاحق ہوگی۔
آیت نمبر 36 سے۔ اور جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے جہنم کی آگ ہے، نہ ان کی قضا آئے گی کہ وہ مر جائیں، اور نہ دوزخ کا عذاب ہی ان سے ہلکا کیا جائے گا۔ ہم ہر منکر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں، اور وہ لوگ اس میں چلائیں گے، اے ہمارے رب ہمیں نکال لے، ہم نیک عمل کریں گے اس سے مختلف جو ہم کیا کرتے تھے۔ کیا ہم نے تمہیں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہ دی تھی کہ جسے سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والا آیا، اب چکھو کہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ آیت نمبر 38 سے۔ اللہ آسمانوں اور زمین کے غیب کو جاننے والا ہے، بے شک وہ دل کی باتوں سے بھی باخبر ہے۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں آباد کیا، تو جو شخص انکار کرے گا اس کا انکار اسی پر پڑے گا، اور منکروں کے لیے ان کا انکار ان کے رب کے نزدیک ناراضگی ہی بڑھانے کا سبب ہوتا ہے، اور منکروں کے لیے ان کا انکار خسارے ہی میں اضافہ کرے گا۔ آیت نمبر 40 سے۔ کہو ذرا تم دیکھو اپنے ان شریکوں کو جنہیں تم خدا کے سوا پکارتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے زمین میں کیا بنایا ہے، زمین میں سے کیا بنایا ہے، یا ان کی آسمانوں میں کوئی حصہ داری ہے، یا ہم نے انہیں کوئی کتاب دی ہے کہ وہ اس کی کسی دلیل پر ہیں، بلکہ یہ ظالم ایک دوسرے سے صرف دھوکے کی باتوں کا وعدہ کر رہے ہیں۔ بے شک اللہ ہی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ ٹل نہ جائیں، اگر وہ ٹل جائیں تو اس کے سوا کوئی اور انہیں تھام نہیں سکتا، بے شک وہ تحمل والا اور بخشنے والا ہے۔ آیت نمبر 42 سے۔ اور انہوں نے اللہ کی تاکیدی قسمیں کھائی تھیں کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آیا تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے، پھر جب ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا تو صرف ان کی بیزاری ہی کو ترقی ہوئی۔ زمین میں اپنے کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بری تدبیروں کا بوال تو بری تدبیر کرنے والوں ہی پر پڑتا ہے۔ تو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہے جو اگلے لوگوں کے بارے میں ظاہر ہوا؟ بس تم خدا کے دستور میں نہ کوئی تبدیلی پاؤ گے اور نہ خدا کے دستور کو ٹلتا ہوا پاؤ گے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ دیکھتے کہ کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اور وہ قوت میں ان سے بڑے ہوئے تھے، اور خدا ایسا نہیں کہ کوئی چیز اسے عاجز کر دے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، بے شک وہ علم والا ہے، قدرت والا ہے۔ اور اللہ لوگوں کے اعمال پر انہیں پکڑتا تو زمین پر وہ ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن وہ انہیں ایک مقرر مدت تک مہلت دیتا ہے، پھر جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی تو اللہ اپنے بندوں کو خود دیکھنے والا ہے۔